السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آج میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ویڈیو اہم ہے، لیکن میں سفر کر رہا ہوں، لاہور سے واپس اسلام آباد آ رہا ہوں، لیکن انفارمیشن امپورٹنٹ تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ گاڑی میں ہی یہ میں ویڈیو بنا کے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تھوڑا جرک ہوگا ویڈیو میں، تھوڑا اوپر نیچے ہو رہا ہوگا سٹینڈ، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ لاہور میں آج پریس کانفرنس کی مریم نواز صاحبہ نے، نون لیگ کی ساری قیادت موجود تھی، اس میں انہوں نے ایک ویڈیو اور جس میں آڈیو موجود تھی وہ چلائی، اور احتساب عدالت کے جج ارشد ملک صاحب، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو العزیزیہ ریفرنس میں سزا سنائی، ان کے ساتھ ایک گفتگو تھی۔ مسلم لیگ نون کے ایک پرانے ایک ورکر ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں، ناصر بٹ صاحب۔ اکثر آپ تصاویر میں دیکھتے ہوں گے، جب بھی نواز شریف صاحب احتساب عدالت میں آتے ہیں یا لندن میں، تو ایک سفید بال زیادہ ہیں ان کے سر میں، وہ شخصیت بڑا سوٹ ووٹ پہن کے ان کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، وہ ہے ناصر بٹ صاحب۔ ہمارے بھی بڑے اچھے دوست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا بڑا پیار ہے، اور وہ نہ صرف ان سے پیار کرتے ہیں بلکہ دل و جان سے یہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل بے قصور ہیں، کوئی ان پہ جو کرپشن کے چارجز ہیں ان میں صداقت نہیں ہے۔ وہ اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، اور ارشد ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان پر دباؤ تھا، کوئی ان کو ایک ویڈیو دکھائی، کسی ان کی ذاتی ویڈیو دکھائی، پریشر ڈالا، اور یہ جو فیصلہ ہے نواز شریف صاحب کا، اس میں کچھ وہ لیکیوناز کی بات کر رہے ہیں، لیکن اکثر چیزیں جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ کیس ہی نہیں تھا۔ یہ جو کیس تھا یہ بالکل منی ٹریل مانگی گئی تھی، یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا تھا کہ یہ کوئی پیسہ کہاں سے ہے کیا نہیں ہے۔ منی ٹریل جو دی تھی نواز شریف صاحب نے، اس کو چیلنج کیا گیا تھا کہ وہ سچ پر مبنی نہیں ہے، اور ریفرنس ہی یہ تھا۔ لیکن بہرحال اس میں شراب پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جج صاحب، سامنے بھی پڑی ہوئی ہے شراب، تھوڑا جو ان کی آواز ہے اس سے بھی لگ رہا ہے کہ شاید وہ حالت غیر میں ہیں، اور نون لیگ نے اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے آج مریم صاحبہ نے کہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلے جوڈیشری نے دیے ہیں وہ کسی دباؤ کے تحت دیے ہیں۔ جج صاحب نے یہ تو بتایا کہ دباؤ ہے، یہ نہیں بتایا کہ دباؤ کس طرف سے ہے۔ بہرحال اب جو ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، کیونکہ اگر واقعی کسی نے یہ کام کیا ہے تو دباؤ ڈالا ہے، تو وہ پتہ ہونا چاہیے کس نے دباؤ ڈالا ہے، اور اگر یہ بات نہیں تھی تو پھر جج صاحب نے یہ کیوں بات کہی، اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے۔ لیکن دو چار چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ ارشد ملک صاحب، ان کی جو تعلقات ہیں ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون سے، وہ کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کی جو سلیکشن ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی مصدقہ اطلاع ہے، اس کو اللیجڈلی ہم کہہ سکتے ہیں، رپورٹڈلی، کہ اس پراپرٹی ٹائکون کا ان کی جو تعیناتی ہے اس میں بھی اس میں بھی ان کا کوئی اثر تھا۔ انہوں نے، ارشد ملک صاحب نے جناب آصف علی زرداری صاحب کو بری کیا، جو ریفرنسز ان کے پاس سماعت کے لیے آئے ان سب میں انہوں نے بری کیا۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے، جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں، اس کے مطابق ایک اور آڈیو آنے والی ہے۔ یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں بنیادی طور پر، جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور کار میں ہی یہ جرکس بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آئی جسٹ تھاٹ کہ آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کروں۔ اور وہ جو آڈیو ہے وہ ایک جج صاحب کی ہے، اور وہ آڈیو نون لیگ کے ایک بہت بڑے لیڈر کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور جو معاملہ زیر بحث ہے اس کنورسیشن میں، وہ حمزہ شہباز صاحب کی عدالت کا ہے، ان کی ضمانت کا ہے۔ یہ آڈیو میں نے سنی ہے،
میں مزید اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا، لیکن اتنا میں ناظرین آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ویڈیو آنے والی ہے، اور جو اعلیٰ ہماری جو عدلیہ کے اعلیٰ ترین ججز ہیں، ان آڈیو جو ہے وہ ان کے نوٹس میں بھی ہے، اور اس پہ خاصے لوگ جو ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے لوگ ہیں وہ اس پہ جزوز بھی ہیں، اس پہ پریشان بھی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال پاکستان ہے، معاملات اسی طرح سے یہاں پہ چل رہے ہیں۔ جو وہ آڈیو ہے وہ اگر وہ لیک ہوتی ہے، جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں لیک ہوگی، تو اس میں بڑی قباحت ہوگی، اور اس بات کا ادراک ہے نون لیگ کو بھی۔ آج شہباز شریف صاحب بڑے بجھے سے نظر آ رہے تھے مریم صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کیونکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو آڈیو ہے یہ ایک بڑے مسائل کھڑا کر سکتی ہے۔ اور دوسرا، اس وقت جو ایک چیز جس پر حکام غور کر رہے ہیں، جس پر اعلیٰ عدلیہ بھی غور کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بالکل تحقیقات جو ہیں ہو سکتا ہے وہ ہو جائیں اس ویڈیو کی، لیکن اس کا جو تحقیقات کا دائرہ کار ہے، اس کا جو ٹائم ہے وہ پھر بڑھا دیا جائے گا، اور جو ماضی میں جو آڈیوز لیک ہوئیں جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے مقدمے کے حوالے سے تھیں، جس کے نتیجے میں جسٹس راشد عزیز اور جسٹس ملک قیوم صاحب کو اپنی ججی سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن نہ سیف الرحمان صاحب کو کچھ ہوا اور نہ ہی شہباز شریف صاحب کو کچھ ہوا، تو کیونکہ سیف الرحمان صاحب بھی جو گفتگو کر رہے تھے وہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے بھی ہاف پر کر رہے تھے، اور شہباز شریف صاحب بھی جو بات کر رہے تھے وہ بھی اس میں بار بار میاں نواز شریف صاحب کی گفتگو کا حوالہ دے رہے تھے۔ تو اگر اس کا دائرہ کار بڑھتا ہے تو اس سکینڈل میں پھر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب آ سکتے ہیں، ججز کو تو سزا مل چکی ہے۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے آنے والے دنوں میں یہ بڑی دلچسپ شکل اختیار کرے گا، لیکن بہرحال اس ویڈیو سے گراس روٹ لیول پر نون لیگ اپنے ورکرز کو یہ باور ایک دفعہ پھر کرانے میں ان کی یہ کوشش ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے بارے میں جو بھی فیصلے ہوئے وہ دباؤ کے تحت ہوئے اور وہ بے گناہ تھے۔ اگر تو یہ عدالت میں گیا یہ ایویڈنس ہائی کورٹ میں جو بینچ سماعت کر رہا ہے العزیزیہ کی ریفرنس کی فیصلے کی اپیل، تو اس میں پھر یہ مس ٹرائل بھی عدالت کر سکتی ہے ڈکلیئر، جو احتساب عدالت نے کیا، اور دوبارہ مقدمہ شروع ہو سکتا ہے۔ اس فلیگ شپ کیس میں ارشد ملک صاحب نے بری کیا نواز شریف صاحب کو، وہ بریت بھی ختم ہو سکتی ہے اور وہ کیس بھی دوبارہ لگ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حکام اس کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں، کیونکہ اس میں پھر جو آج جو بیانیہ تھا نام لیے بغیر وہ پاکستان کی فوج کو نشانہ بنایا گیا، اور اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کے بارے میں بھی ہرزہ سرائی کی گئی ہے۔ تو اگلے 2-3 دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ انکوائری کی جاتی ہے، ایک فل فلیج انویسٹیگیشن اگر کی جاتی ہے تو کس طرح سے کی جاتی ہے، کیا وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کریں گے یا ہائی کورٹ کا یہ بینچ کرے گا۔ آنے والے دنوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ اور بھی بہت ساری انفارمیشن ہے، وہ پھر انشاءاللہ اسلام آباد پہنچ کے کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔